معلوم اللہ رب ارینی بجمالک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا ہوں، میں بھی، آپ حضرات بھی، اور ہم میں جو بزرگ ہیں، جوان ہیں، آپ غور کریں، جب عید آتی تھی تو عید کے دوران معانقہ کرتے تھے ہم سب، یاد ہوگا۔ عید کے دوران معانقہ کرتے تھے، گلے ملتے تھے۔ تو گلے ملنے کی ابتدا جو ہوتی تھی وہ طریقہ تھا کہ بائیں طرف سے ابتدا کرتے تھے۔ دھیان ہے، کبھی گلے ملو تو پتہ چلے گا۔ بائیں طرف سے ابتدا کرتے تھے، پھر دائیں طرف، پھر بائیں طرف، 3 بار گلے ملتے تھے۔ ابھی چند سالوں سے اب میں بھی ملتا ہوں تو میرا بھی کندھا پکڑ کے دائیں طرف کر لیتے ہیں۔ تو میں نے اس پہ بہت غور کیا، میں نے کہا بھائی بچپن سے تو ہم اسی طرف میں آئے ہیں، اپنے بزرگوں کو دیکھا، بڑے بڑے علماء کو دیکھا، تو معاملہ کیا ہے، کہیں تو کچھ ہے۔ اب بائیں طرف کریں، انہوں نے پکڑا ہو پہلے دائیں طرف۔ ماشاءاللہ مفتی تو سبھی ہیں، قابل تو سبھی ہیں۔ اب جس شہر کا یہ عالم ہو، جاہل اپنے آپ کو اس اونچی مسند پر بیٹھانے کی بات کرے تو وہاں کی عوام کا بھی یہی حال ہوگا، اور کیا ہوگا۔ اب جب وہ گلے ملتے تھے تو یہ، لیکن ایک مرتبہ جب میں پڑھ رہا تھا، میں اس لیے کہہ رہا تھا تھوڑا سا توجہ رکھیں، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان اجیانوی ثم گجراتی علیہ الرحمت کو، تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کا دل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کا دل ہے، اور دل جسم کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ دل جسم کا کس طرف ہوتا ہے؟ بائیں طرف ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب مسجد نبوی میں جاؤ گے تو اس مسجد میں بھی دیکھنا سرکار کا روضہ بائیں طرف ہے۔ کائنات کا دل ہے جو بائیں طرف ہے، اور یہ دل جو بائیں طرف ہے، جب ہم اس دل کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حضرت مولانا روم کہتے ہیں کہ دل بدستاور کہ حج اکبر است، لوگوں کے دلوں کا خیال کر لے کہ یہ حج اکبر ہے۔ 100,000 کعبہ یک دل بہتر است، کہتے ہیں 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا کعبہ بن گاہے خلیل آزر است، کعبے کی بنیاد آزر کے خلیل نے رکھی ہے۔ دل گزر گاہے جلیل اکبر است، اور جہاں رب العزت کا نور جلوہ گر ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے، قلب ہے۔ تو اب پتا چلا کہ بزرگوں کا جو معاملہ تھا معانقے کے لیے، عید ملتے تھے تو پہلے بائیں سے شروع کرتے تھے، تو 3 بار جب ہوگا، پہلا بایاں، پھر دایاں، پھر بایاں، تو اس 3 مرتبہ میں سے 2 مرتبہ دل سے دل مل جائے گا، اور جلوہ گاہ سے جلوہ گاہ ٹکرا جائے گی۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں، غور کریں۔ تو آج بات کچھ اور چل رہی تھی، بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت، کہ آپ کا آخری آرام گاہ جو ہے، آپ کا حجرہ مبارکہ جو ہے، وہ بالکل مسجد نبوی کے برابر میں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد سے محبت دیکھیں کہ آپ مسجد کے قریب ہی رہے، مسجد کے پڑوس میں ہی رہے، اور وہ مسجد نبوی کہ قیامت تک اگرچہ ساری دنیا ختم ہو جائے مگر جب تک قیامت نہیں آئے گی سبز گنبد وہی رہے گا، اور آخر میں بھی پھر اٹھایا جائے گا جنت کی طرف۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت مسجد سے، اتنی محبت نماز سے، کہ سرکار کا حجرہ مبارک
آپ کی آخری آرام گاہ بھی مسجد کے برابر ہے۔ ہم نے کہا کہ جب اس پر غور کریں اور آگے چلے تو بڑے بڑے اولیاء اللہ کو جب ہم نے دیکھا اور اللہ والوں کی بارگاہوں کو جب ہم نے دیکھا تو عالم یہ ہے کہ جدھر جاؤ وہاں کوئی اللہ والا آرام فرما ہے تو مسجد کے برابر میں اس کی آخری آرام گاہ دکھائی دے۔ یہ مسجد سے محبت، یہ نماز سے محبت۔ بغداد شریف تو ہم گئے نہیں، کہتے ہیں وہاں بھی مسجد پڑوس میں۔ اگر ہم اپنے ہندوستان میں جہاں ہم رہتے ہیں جائیں تو ہمارے یہاں سلطان الہند ہیں، عطائے رسول ہیں، خواجہ خواجگاہ ہیں، خواجہ معین الدین ہیں، نام حسن ہے، سنجر کے رہنے والے ہیں۔ تو جب ہم ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہیں مسجد سے اتنی محبت ہے کہ ایک تو سرحانے مسجد ہے، ایک دیکھیں تو آپ کے قریب ہی دوسری مسجد ہے، دیکھتے ہیں تو تیسری مسجد ہے۔ تو مسجد اور نماز سے اتنی محبت کہ مسجدوں کے درمیان آپ کی آخری آرام گاہ آپ نے تجویز کی۔ ہم لوگ محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میں نے جس انداز میں نام لیا آپ کی طرف، آپ کی محبت کا اظہار آپ کی آواز سے ہو گیا، آپ کے داد دینے کے انداز سے ہو گیا کہ ہم سلطان الہند سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن غور نہیں کیا کہ سلطان الہند اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم جب وہاں سے چلے، ہم اور آگے آئے، جب ہم وہاں سے چل کے آگے پہنچتے ہیں تو سرکار صابر پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب سرکار صابر پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں پھر نظریں دیکھتی ہیں تو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، سرکار صابر پاک کے روضے کے قریب ہی مسجد نظر آ جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کو مسجد سے کتنی محبت، اللہ والوں کو مسجد سے کتنا پیار، کہ انہوں نے کہا کہ اگر کہ ہم اس سے دنیا سے جب ہمارا رخصت کا وقت آ جائے تب بھی ہمیں اس مسجد سے دور نہ کرنا ہو، مسجد کے قریب ہی۔ اتنا ہی نہیں، جب ہم غور کرتے ہیں دہلی پہنچ گئے، دہلی میں اگر ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جب وہاں حاضری دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک اور گنبد پر نگاہ جاتی ہے، وہ گنبد مسجد کا گنبد نظر آتا ہے۔ اتنی محبت ہے ان اللہ والوں کو، اتنی محبت ہے کہ وہ جیتے اور پھر کیوں نہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہاری جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، جو سب سے بری جگہ ہے، جہاں منع کیا جائے گا وہی زیادہ ہے۔ فرمایا سب سے بری جگہ بازار ہے، مجبوری میں جایا جاتا ہے۔ جیسے اتنا خوبصورت گھر بناتے ہو اس میں ایک بیت الخلا بھی تو بنائی جاتی ہے، کوئی شوق سے جاتا بیٹھنے، ہاں بھائی ذرا آرام سے بیٹھیں گے، آرام کریں گے، اندر نہیں، مجبوری لے جاتی ہے، ضرورت لے جاتی ہے۔ اسی طرح جب ضرورت ہو، مجبوری ہو تو آپ بازار جائیں، بے وجہ بازار نہ جائیں۔ فرمایا بازار سب سے بری جگہ ہے، اور اگر سب سے اچھی جگہ کوئی ہے تو مولا کائنات سے روایت ہے، فرمایا کہ وہ مسجد ہے۔ سب سے اچھی جگہ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں اس کی بارگاہ میں سر جھکائے جاتے ہیں، جہاں سجدے کیے جاتے ہیں۔ جو سب سے اچھی جگہ کہا، اللہ والوں نے اسی کو پسند کر لیا کہ جیتے جی بھی ہم یہاں رہیں گے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تب بھی اس کا گھر نہیں چھوڑیں گے، اس کے برابر میں رہیں گے۔ تو ہم اگر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں پہنچتے ہیں تو ان کی محبت نماز اور مسجد سے ایسی نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو ان کا روضہ انور ہے، دوسری جگہ اللہ رب العزت کا گھر ہے ان کے پڑوس میں۔ ہم ایسے ہی چلتے ہوئے اگر پہنچتے ہیں، اب میں کہاں کہاں تک لے جاؤں، اگر ہم پہنچتے ہیں مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں، کہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ 1000 سالہ مجدد، ان کی شان یہ ہے کہ ایک طرف تو روضہ ہے تو دوسری طرف اللہ کا گھر نظر آتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت دیکھیں، اللہ رب العزت سے، اس کے گھر سے، نمازوں سے، کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا اپنی زندگی کا
کہ جب اس کے گھر سے دور ہوں، اور حال یہ رہا جب اس دنیا سے ان کی روح ان کے جسم انور سے پرواز کر گئی، تو فرمایا کہ تب بھی ہمیں اس مسجد سے جدا نہ کرنا، مسجد کے برابر میں اپنا گھر۔ ہم اگر وہاں سے چلتے ہوئے آئیں تو پھر میں اگر ایک ایک کر کے ذکر کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن جب ہم وہاں سے چلتے ہوئے اگر رامپور پہنچ جائیں، حضور شاہ جی بابا علیہ رحمت و رضوان کے پر دادا پیر کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، خطبہ ارشاد کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، حافظ شاہ جمال اللہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، جیسے ہی ہم داخل ہوں گے تو پتا چلا کہ ادھر تو روضہ ہے حافظ شاہ جمال اللہ کا، سیدھی طرف دیکھو تو مسجد ہے، بائیں طرف دیکھو تو مسجد ہے۔ اتنی محبت انہیں مسجد سے اور نمازوں سے کہ ایک دانی طرف بھی مسجد ہے، آپ کے سرہانے بھی ایک مسجد ہے، پائنتی بھی ایک مسجد۔ اور اگر ہم اور آگے پہنچیں، آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت محبوب الہی، یہ محبوب الہی میں نے صرف دو کا لقب سنا، ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان، دوسرے حضور سیدنا فیض بخش شاہ درگاہی محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان، رامپور شریف۔ یہ مقام و مرتبہ ہے آپ کا، بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور ان کی یہ محبت اللہ سے، اللہ کے گھر سے، نمازوں سے، ان کی محبتوں کا عالم یہ تھا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو عرض کر دیتے پروردگار عالم ان کی عرض کو قبول فرما دیا کرتا ہے۔ کہ اگر نواب نے بھیج دیا ایک تھال بھر کر، جانتا تھا کہ حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی علیہ رحمت کو حلوہ بہت پسند ہے، اور رکھ دیا تھال کہ حضور قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا فرماتے ہیں، تو حضرت شاہ درگاہی محبوب الہی نے اپنی انگلی مبارک کے ایک کوڑے سے اتنا سا حلوہ لیا اور چکھ لیا، اے اللہ اب تو تیرے درگاہی نے حلوہ کھا لیا ہے، بارش برسا دے۔ یہ اللہ والوں کی محبت اللہ رب العزت سے، یہ محبت کام کرتی ہے۔ اب ہم اگر وہاں سے چلے اور ہم آ جائیں اگر بھٹپورہ شریف، شاہ جی میاں حضور علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ احمد علی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں، پیلی بھیت سے وہاں تک کی مسافت، آج کی تاریخ میں تو یہ روڈوں سے جا کر ہو گئی، لیکن وہ دور تھا جب یہ کوئی سواریوں کا انتظام نہیں تھا، تو سرکار شاہ جی میاں علیہ رحمت و رضوان پیدل پیلی بھیت شریف سے اپنے پیر و مرشد کے لیے کھانا لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ راستوں سے جاتے تھے، ان اللہ والوں کی پرواز رفتار کو اللہ جانتا، اور آپ کی بارگاہ میں جا کر پیش کیا کرتے تھے۔ پھر ایک بہت بڑا گڈھا تھا، اور پھر اپنے سر پر مٹی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں خدمت کرتے تھے اور اس سے ڈھوتے تھے اور وہ بھرتے تھے۔ آج جہاں روضہ انور ہے حضرت دادا میاں حضور سید احمد علی شاہ میاں علیہ رحمت و رضوان کا، وہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت شاہ جی بابا علیہ رحمت نے اپنے سر مبارک سے مٹی ڈھو کر اس کو بدل کیا۔ اب محبت حضرت سیدنا دادا میاں علیہ رحمت و رضوان کی نماز سے اور مسجد سے یہ عالم ہے کہ ایک طرف تو آپ کی درگاہ ہے، دوسری طرف اللہ کا گھر ہے۔ آپ وہاں سے اگر چلتے ہوئے پیلی بھیت شریف آ جائیں تو قطب الافطاب کی بارگاہ کی طرف نگاہ ڈال دیجیے، حاجی شاہ جی محمد شیر میاں علیہ رحمت و رضوان کی طرف نگاہ ڈال دیجیے۔ ایک طرف اگر آپ کا مزار مقدس ہے تو محبت اتنی ہے اللہ سے، دوسری طرف مسجد ہے، مسجد سے دور جانا پسند نہیں کیا۔ حضرت سیدنا سرکار اللہ میاں سید عبد البصیر میاں علیہ رحمت و رضوان کہ آپ آئے اور اللہ اللہ کی، اور اس مسجد کو ہی نہیں بلکہ پورے محلوں کو آباد کر دیا اللہ کے ذکر سے، اور پسند یہی فرمایا کہ بس اگر اب میں دنیا میں تمہارے سامنے زمین کے اوپر رہوں تو بھی مسجد کا پڑوس رہے، زمین کے اندر رہوں تو بھی مسجد کا پڑوس۔ حضور تاج الاولیاء نے بھی مسجد کا پڑوس پسند کیا۔ آج ہم جن کا یہ عرس، یہ محفل منا رہے ہیں، یہ بزم سجائی ہے جن کے نام سے، ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے جب یہ بات سب آپ نے سن لی تو اب میں اتنا کہتا ہوں کہ بھیڑ روزانہ لگتی ہے قطب الافطاب کی بارگاہ میں، روزانہ کثیر تعداد میں حضور قطب الافطاب غوث الاقواس حاجی شاہ جی محمد شیر میاں علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں مردوں کا ہجوم بھی ہوتا ہے، عورتوں کا ہجوم بھی ہوتا ہے، لڑکے بھی ہوتے ہیں،
وہاں پر سب حلقے میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اکثر ایسے مل جائیں گے کہ اذان ہو رہی ہے نیچے کھڑے رہیں گے، درگاہ میں ایک طرف کھڑے رہیں گے، شاجی بابا سے محبت کا دعویٰ کریں گے، مسجد کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اداؤں سے بھی اسے پیار ہوتا ہے۔ اللہ نے نماز کو کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے؟ بندے کو خدا سے ملا دینا۔ نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو میں کہتا ہوں نماز تو کسی بھی طرح پڑھ لی جاتی، پورب کی طرف منہ کر کے پڑھ لیتے نہ، اتر کی طرف پڑھ لیتے، دکھن کی طرف پڑھ لیتے، کسی بھی طرف منہ کر کے پڑھ لیتے۔ قرآن تو کہتا فائی نما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم اپنا رخ کرو گے اللہ کی توجہ وہی ہے۔ تو کسی بھی طرح پڑھ لیتے، کسی بھی طرح پڑھ لیتے، لیکن نہیں، نماز تو آپ کو کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھنی ہے۔ کیوں؟ بس یہی بتانا ہے کہ جسے محبت جس سے ہوتی ہے اس کی اداؤں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ ارے اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا سے اتنا پیار ہے کہ امت مسلمہ پہ فرض کر دی نماز کہ اگر میرے محبوب کی اداؤں کے ساتھ نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول ہوگی، اگر اداؤں سے نہیں ہوگی۔ وہ نماز چہرے پر نور کا سبب ہوگی جو نماز آقا کی ہو، ادا سے وابستہ۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں، پھر ہمارا دعوی محبت اور نمازوں سے دوری، یہ کون سی محبت ہے؟ اگر میں جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، اس کی ادائیں بھی پیاری لگتی ہیں۔ ہماری کوئی اگر ٹوپی اتارنا تو بہت دور کے بعد ہاتھ لگا دے رہا، ٹیڑھی ہو جائے، سب کچھ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، منہ بھی، آنکھیں بھی، اور اگر زیادہ تگڑے ہیں تو پھر زبان بھی چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن بچہ ٹوپی بھی نیچے پھینک دیتا ہے، پگڑی بھی اتار دیتا ہے ابا کی محبت میں، اور ہنستے ہی ہیں، اسے سر پہ بھی بیٹھا لیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ادائیں بھی پیاری لگتی ہیں۔ اور اللہ کو اب میں اگر بات آگے بڑھا دوں گا تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ آپ اگر دیکھیں اور غور کریں، نمازیں ہیں ادائیں کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ آج کہتے ہیں نا اسلام 1400 سال پہلے کا، عجیب جاہل لوگ ہیں۔ اور اب تو نفرتوں کی بات اس سوشل میڈیا پہ اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی، لگتا ہے کہ محبت سنا کرتے تھے ہوتی تھی، سنا کرتے تھے اتحاد کی کوئی بات کیا کرتا تھا۔ آج تو نفرتیں اتنی پھیل گئی۔ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں محبتوں کی بات، اسلام 1400 سال پہلے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اسلام دنیا کے اندر لے کر آئے۔ جنت میں تو رات ہی ہوتی ہی نہیں تھی، جنت میں تو دن ہی دن ہے، روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے۔ جب یہاں رات کا اندھیرا ہوا تو کچھ کیفیت وحشت سے، تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب سورج کے آثار نمودار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے 2 گانا ادا کی، 2 رکعت شکریہ میں کہ مولا تو نے اس اندھیرے سے چھٹکارا دلایا ہے اور یہ روشنی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ 2 رکعت ادا کس نے کی تھی؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے۔ ایسے ہی اگر ہم آگے دیکھ لیں تو کسی نبی نے ظہر کی 4 رکعت ادا کی ہے، کسی نبی نے عصر کی رکعت ادا کی ہے، کسی نبی نے مغرب میں ادا کی ہے، کسی نے فجر ادا کی ہے۔ ارے وہ اتنے پیارے تھے اللہ کو کہ ان سب پیاروں کی ادائیں اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، اپنے محبوب کو حکم فرمایا کہ محبوب تم سے پیار ہے اسی لیے تمہاری امت بھی مجھے پیاری ہے۔ جو سارے پیغمبروں کی ادائیں ہیں وہ ادائیں آپ کو جمع کرتا ہوں اور آپ کی ادائیں آپ کی امت کو ادا کرتا ہوں۔ ہمیں کہاں کون روک لے گا؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کم سے کم جب ہم ان محفلوں میں آئیں تو دیکھیں کہ ہمیں کچھ تو ملے،
تو آج یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ جہاں ہمیں جینا ہے، سانس لینا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے، فرض ہے، وہیں ہم پر اللہ نے نماز بھی فرض کی ہے۔ آج ہم جن کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، حضرت علامہ تاج الاولیاء الحاج شاہ سید محمد عبد القدیر میاں علیہ الرحمۃ والرضوان، آپ صاحب ترتیب تھے۔ جب سے آپ بالغ ہوئے تھے تب سے لے کر آخری دم تک آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور عالم یہ تھا کہ آپ کو ایک تکلیف ہو گئی تھی پیشاب کی بار بار، اس کے باوجود کبھی بے وضو نہ رہے، کتنے ہی ٹھنڈ ہو، کیسا ہی موسم ہو، لیکن جیسے ہی حضور تاج الاولیاء کو وضو کی حاجت ہوتی آپ اسی وقت باوضو ہوتے، ہمیشہ باوضو رہے، یہ شان ہے۔ اور ہمیشہ باوضو رہنے کے جہاں بہت سے فائدے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے تو کسی نے کہا تھا کہ حضور میں مالدار رہوں، کچھ ارشاد فرمایا باوضو رہا کرو۔ ارے باوضو رہو گے انشاءاللہ العزیز مالدار، اب مالداری روحانی مال بھی عطا ہوگا اور ظاہری مال بھی عطا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اپنا مزاج تو بنا لیں۔ تو حضور تاج الاولیاء کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں، اور آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، آج تو سب اپنے اپنے لیے بن رہا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، آپ نے جو بھی تھا وہ سارا مخلوق کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ اللہ والے اپنا کیا ہوتا ہے، اللہ والے۔ اس لیے دیکھیں حضور علیہ السلام سے جب صحابہ کرام نے عرض کیا ایو الاسلام افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے پیارا عمل ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یہ پہلا حکم تھا۔ ہمارے یہاں سلام دعا کا رواج نہیں، ارے کوئی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، بس ایمان والا ہو، ایک دوسرے کو سلام۔ فرمایا ایھا الناس افشوا السلام، فرمایا واطعموا الطعام، ایک تو سلام کو عام کرو، دوسرے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وقوموا باللیل والناس نیام، اور فرمایا اس وقت کھڑے ہو جاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں جب سب سو رہے ہو۔ یہ تین عمل کر کے دیکھ لو۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تین عمل پر انعام کیا ہے؟ فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنتی ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنتی ہو جاؤ۔ اس لیے پتا چلا کہ اگر لنگر کی بات آتی ہے تو پورے ہندوستان میں اتنی بڑی بیگیں کہیں نہیں ہے جہاں جتنی سلطان الہند کی یہاں ملے گی۔ ایسا لنگر کا اہتمام، اور لنگر کا اہتمام تو اللہ والوں نے ہی کیا ہے، اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں وہی لنگر کا اہتمام، اور ان اللہ والوں کے صدقے چاہے چند لمحے کے لیے ہو تو وہ یہاں پر بھی تھوڑا ذرے کے برابر سب مل کے کرتے ہیں، اور ہر مہینے کی 14 تاریخ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہم تاج الاولیاء کی بارگاہ میں، اور اس بہانے سب اکٹھا ہو جاتے ہیں اور کچھ ناصحانہ جملے اور کلمات سننے کو مل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے کی توفیق بخشے، حق سننے کی اور حق پر عمل پیرا ہونے کی۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔